اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہیں اور سرکار دو جہاں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ عظمت اور ولایت اور محبت اور مودت اور فضیلت، یہ وہ مفاہیم ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کے لیے آشنا اور مانوس ہیں۔ لفظ ولایت یا لفظ ولایت دونوں صحیح ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ معنی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ولایت کی اور ولایت کی تو ایک مرتبہ اس سے مراد محبت ہوتی ہے اور ایک مرتبہ اس سے مراد حاکمیت ہوتی ہے۔ یعنی جس سے محبت ہو لازم نہیں ہے کہ وہ حاکم ہو، لیکن جو حاکم ہو، بات میں اللہ کی بنائے ہوئے حاکم کی کر رہا ہوں، لیکن جو اللہ کی جانب سے بنایا ہوا حاکم ہو، لازم ہے کہ پھر اس کی محبت بھی دلوں میں ہو۔ مگر یہ لازم نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو ہر محبوب حاکم بن جائے، ہر محبوب رہنما بن جائے، ہر محبوب کو نبی، رسول، امام، خلیفہ مان لیا جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے دونوں چیزیں اپنے حبیب سے متعلق بیان کی ہیں۔ جو لوگ روزانہ مجلس اعظم میں تشریف فرما ہو رہے ہیں وہ میرے مضمون سے آشنا ہیں، اور جو احباب آج تشریف لے کر آئے ہیں، خاص طور پر علماء اہل سنت، ہمارے انصاری صاحب، ان کے ہمراہ مفتی صاحب، سکھ برادری کی نمائندگی، اور جناب مولانا مسعودی صاحب کے ہمراہ کی پورا وفد ہے، تو ان کے لیے خاص طور پہ میں اپنے مضمون کو دہرا دیتا ہوں۔ وقار بھائی اور میر صاحب اور ابرار بھائی تو ویسے ہی میزبان محفل ہیں، مجلس ہیں، اور یہ یہاں مسلسل اس مضمون کو سن رہے ہیں، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر روز ایک نئے صفحے کو کھول کر آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں جس کو ہم روزانہ مفتی صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اس میں اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے۔ یہاں دونوں پیغام ہیں، نبی کی محبت کا اظہار بھی ہے اور نبی کی حاکمیت کا اظہار بھی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے مشاجرات میں، اپنے اختلافات میں حکم نہ مانتا ہو۔ بات ہو رہی ہے مومن کی، بھائی وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کو اپنا حکم نہ مانتا ہو۔ بہت واضح سا پیغام ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اسی پہلے حصے میں فَلَا وَرَبِّكَ کہہ کر جو پیار بھرا جملہ ہے، جو محبت بھرا جملہ ہے، تمہارے رب کی قسم، آیت ہے یہ کسی کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہی اپنی قسم کھا رہا ہے، خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ نے قسمیں بہت کھائی ہیں قرآن میں، اللہ نے بہت قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کے قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ بھائی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والعصر والصبح اذا تنفس واللیل، یہ جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں ایام کے مختلف، دن کے مختلف لمحات اور وقتوں کی، یا پروردگار عالم نے بعض جانوروں کی قسمیں کھائی ہیں جی۔ والعادیات سورہ تو آپ کے ذہن میں ہے جی، وہ گھوڑا کے جو میدان جہاد میں مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا کر لے جائے اور تیز رفتاری کی وجہ سے اس کے نتنوں سے سانس لینے کی آوازیں آئیں اور اس کے سموں سے پتھر ٹکرائیں تو چنگاریاں اڑیں، اور پروردگار عالم اس گھوڑے کی قسم کھا لے۔ اے میرے محترم مسلمانوں، گھوڑا تو تمہیں یاد رہا، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا علی یاد نہیں رہا؟ اللہ کا طریقہ یہی ہے بھائی، ایسے ہی سمجھاتا ہے وہ مسلمانوں کو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب گھوڑے کی قسم کھائی جائے گی، یعنی اب وہ ناک سے اس کے نتنوں سے نکلنے والی آواز، سانس کی آواز کی اللہ قسم کھائے گا۔
وہ چنگاریاں جو اس کے سموں سے اڑ رہی ہیں وہ بھی اللہ کو یاد آ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے خدمت کی ہے ایک مجاہد کی۔ توجہ رہے، اللہ اتنی بھی کسی کی خدمت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی گھوڑا کسی مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا کے لے جائے اور مجاہد میدان مار کر آ جائے، مجاہد میدان جیت کر آ جائے، تو پھر اس مجاہد کی کیا شان ہوگی جب اس گھوڑے کا یہ مقام ہے جس کی پشت پر وہ مجاہد بیٹھا تھا۔ والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، والنہار، قسم ہے دوپہر کی، واللیل، قسم ہے رات کی، والصبح اذا تنفسا، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ قرآن کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ مجلس اعضاء کا تو حاصل ہی یہ ہے کہ قرآن صامت سے بات شروع ہوتی ہے اور قرآن ناطق میں بات تمام ہوتی ہے۔ مجلس قرآن سے باہر جاتی نہیں ہے، اور مجلس کو قرآن سے باہر جانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو شوق ہے کہ ہر بات قرآن سے دکھائیے، ہر چیز قرآن میں دکھائیے، ہر بات قرآن میں دکھائیے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اس مسلک پر ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ آج تک الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے، وہ آج تک کاف ہا یا عین صاد کا الف لام را کا ترجمہ نہیں کر پائے۔ تو قرآن تو اللہ نے جب کافی قرار نہیں دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، صلوات پڑھیں تو میں ترجمہ کروں۔ جب بھائی اللہ نے قرآن کو کافی قرار نہیں دیا تو اب میں مسلمان کو کیسے سمجھاؤں گا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ اب فہرست بنائیے نا کہ رسول نے کیا کیا دیا ہے۔ سرکار دو جہاں نے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر غدیر کے میدان تک کیا کیا دیا، وہ جو کچھ دیا وہ سب نبی کا فعل تھا، لیکن اللہ کی آواز غدیر کے میدان میں آئی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے دیا تو بہت کچھ ہے مگر علی نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ تو یہ طے ہے کہ قرآن مکمل ہمارے لیے ضابطہ ہے، آیات ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کیوں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ پروردگار عالم نے، میں اور آپ تو قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات میں وزن بڑھ جائے، ہماری بات کو مان لیا جائے۔ واللہ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، بھائی شرعی قسم کھا لی، مولا عباس کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے جی مان لو بات، اب یہ جانے اور عباس مولا جانے۔ بعض لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتے ہیں، تو بھائی قرآن ان کو نمٹے گا، قرآن ان کو دیکھے گا۔ تو ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات وزنی ہو جائے، صحیح ہے۔ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ کی تو بات کوئی مانے تب بھی اسی کی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی اسی کی ہے، تو کسی کے ماننے سے اور نہ ماننے سے اللہ کی بات تو بڑھتی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں طالب علم تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ جب قسم کسی کی کھاتا ہے تو اس کی منزلت کو بتانے کے لیے کھاتا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جب قسم کھا رہا ہوں تو اس کی طرف توجہ تو کرو۔ بھائی یہ جو اس وقت کا وقت ہے، یہ جو عصر کا وقت ہے، یہ کوئی نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے۔ فجر کا وقت، ظہر کا وقت، رات کا گزرنا، یہ کوئی قابل تعریف، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جمعے کے دن کو پروردگار عالم نے دنوں میں سید قرار دیا ہے۔ یہ والی بحث روشن ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میرے محترم جوان مجمع خاص طور پہ توجہ کرے، یہ کیوں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان اوقات کی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ نسبتوں کا ہے۔ کوئی رات ہے جس سے ایسی گہری نسبت بنی ہے کہ وہ قابل قسم پروردگار بن گئی۔
کوئی دوپہر ہے جس سے ایسی پکی نسبت بنی ہے کہ اللہ کو وہ مرحلہ، وہ وقت، وہ لمحہ تاریخ میں محفوظ کرنا ہے۔ کوئی عصر کا ٹائم، ایسا وقت ایسا ضرور ہے جس پہ کوئی نسبت بنی ہے۔ تو میں نے تو جب صفحات کو پلٹنا شروع کیا تو مجھے اللہ کی واللیل کی قسم سمجھ میں آئی، جب ایک رات میں مجھے نظر آیا کہ ایک بستر پر، ایک بھائی کے بستر پر دوسرا بھائی سویا، اور آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، سلوات ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پر۔ اب میں کیا کروں کہ جب مجمع میرا سننا چاہ رہا ہو اور میں جلدی جلدی گزر جاؤں تو یہ ناانصافی ہے۔ مولا علی کو 2 مرتبہ بخن بخن لکا یبن ابی طالب کہہ کر مبارکباد دی گئی ہے۔ تاریخ میں 2 مرتبہ علی کو ان جملوں سے یاد کیا گیا ہے۔ عجیب میدان ہے میدان غدیر۔ اعلان توحید ہوا تو جھگڑا ہوا، اعلان نبوت ہوا تو اختلاف ہوا، مگر جب اعلان ولایت علی ہوا تو مبارکبادیں دی گئیں۔ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ دعوت ذوالعشیرہ میں اور اس سے پہلے اعلان توحید اور اس کے بعد اعلان توحید، اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان جاؤ گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ کہا جا کے دیکھو اور نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ جب سرکار نے یہ اقرار لے لیا نا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں صادق ہوں، بھئی دیکھیے نبی کی عصمت کی 2 روشن دلیلیں ہیں، ان کا صادق ہونا اور ان کا امین ہونا۔ صادق ہونے کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، امین ہونے کا تعلق ولایت علی کے ساتھ۔ جو ان کے پاس چیز تھی وہ انہوں نے سالم ہاتھوں میں دے دی، یہ ہے امانت داری۔ اور جو اللہ کے ہونے پر نبی مکرم نے رہنمائی عطا فرمائی، یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دونوں توحید اور ولایت، یہ دونوں نبی مکرم کی عصمت کو ثابت کرتے ہیں۔ جتنا مجھے عقیدہ توحید سمجھ میں آئے گا، اتنا نبی کا صادق القول ہونا سمجھ میں آئے گا۔ جتنا مجھے ولایت علی سمجھ میں آئے، اتنا ہی مجھے نبی کا امین ہونا سمجھ میں آئے گا۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو توحید کے اعلان کے موقع پر بھی جھگڑا ہوا، فساد ہوا۔ حضرت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ نہیں مانی بات نبی کی، جی نہیں مانی۔ کیا ہوا حضرت سمیہ کے ساتھ؟ کیا ہوا حضرت یاسر کے ساتھ؟ کیا ہوا حضرت بلال حبشی رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ؟ ان ہستیوں کو اسی عقیدہ توحید کے اعلان اور اظہار اور اقرار کی خاطر کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے مجاہد ہیں، پہلے شہید ہیں، پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آغاز میں حوصلہ بخشا بہت سارے مسلمانوں کو اور بہت سارے زندہ ضمیروں کو، ان کے ضمیروں کو آمادہ کیا کہ وہ اقرار توحید کریں۔ جھگڑا ہوا نا، مسئلے ہوئے نا۔ اچھا، نبی مکرم نے بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا اللہ مان لو، اس لیے کہ اگر نبی نے فرمایا ہوتا میرا اللہ مان لو تو اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے۔ یہ 365 اللہ تو پہلے ہی مان چکے تھے، ایک اور مان لیتے۔ نبی نے یہ کب فرمایا میرا اللہ مان لو؟ سرکار نے فرمایا سارے الہوں کا انکار کرو پھر میرا اللہ مانو۔ تو مزاج میں نہیں ہے بھائی، مزاج میں نہیں ہے انکار کرنا۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ مہمان تشریف فرما ہو جائیں تو میں مجلس پڑھوں، ایک صلوات محمد سلام۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ سب بولو بھائی بسم اللہ، سب بلند صلوات دیا کرو نبی کی ذات۔ اللہم صل علی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ نبی مکرم نے فرمایا سب کا انکار کرو، ایک میرے اللہ کا اقرار کرو۔ کہو لا الہ اور پھر کہو الا اللہ، سب کا انکار، ایک اللہ کا اقرار۔ یہ نبی، یہ اعلان توحید لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اور جب اعلان نبوت کا مرحلہ آیا تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔
3 दिन तक तो दावत ज़ुल-अशीरा चलती रही। اور جب بھی نبی مکرم اپنے نبوت کا اعلان کرنا چاہتے تھے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن نے نبی کو یہ رہنمائی فرمائی تھی کہ تم پہلے اپنے خاندان والوں کو بتاؤ کہ تم کون ہو، پہلے گھر والوں کو بتاؤ۔ صاحبان دقت لوگ بیٹھے ہیں، ادارے چلانے والے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے گھر والے ان سے متفق نہ ہوں وہ کامیاب لیڈر نہیں ہوتے۔ بات گھر سے شروع ہونی چاہیے، بات اپنے لوگوں کو تو پہلے متفق کرو، پھر دوسرے تم سے متفق ہوں گے۔ المیہ یہاں یہ ہے کہ بچے تو باہر رہتے ہیں، پاکستان کے یہ ہمدرد ہیں۔ آپ کا پاکستان سے کیا تعلق، آپ کے تو اپنے بچے پاکستانی نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کوئی خدمت کرنا، بس اتنا کافی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا نبی کی ذات پہ۔ تو نبی مکرم نے پہلے گھر والوں سے، آمادہ ہے نا آپ بات سن رہے ہیں؟ میرے سیدھے ہاتھ والے بھی، میرے بائیں ہاتھ والے بھی، آپ اور سامنے والے بھی، میمنہ بھی، میسرہ بھی، اور قلب لشکر بھی، اور ہم سب مل کر بلند صلوات پڑھ لیں۔ تو حضرت نے جب یہ اعلان کیا تو وہاں مسئلہ ہوا، اور حضرت نے فرمایا ایکم یوادرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس کام میں میرا وزیر بنے گا؟ جی یہ یوازر وزیر کے خاندان کا لفظ ہے۔ کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے گا؟ وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزیر مددگار ہوتا ہے۔ جی حاکم کا مددگار وزیر کہلاتا ہے، وزیر حاکم کا مددگار ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں نے اعلان فرمایا تو 10 سالہ سن میں مولا علی، وہاں تو بھائی سارے خاندان کے بڑے بیٹھے تھے، خود حضرت ابو طالب بھی تشریف فرما تھے۔ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا انا یا رسول اللہ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ یہ ان کے لیے اعلان نہیں ہو رہا تھا، ان کو تو پتا تھا یہ کون ہے۔ یہ تو اعلان سے پہلے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لہٰذا انہیں ان گنتیوں میں نہیں لاؤ کہ پہلے کون اسلام لایا اور بعد میں کون اسلام لایا۔ ان کا تو ابھی انہیں تو اس وقت بھی پتا تھا کہ جب کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا نبی فرما رہے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی۔ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، میں تو کبھی یہ جب فرامین پڑھتا ہوں نا تو ایک عجیب سی میری تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس درجے پر، اس کمال پر فائز علی کے ساتھ تم مقایسہ کرتے ہو ان لوگوں کا جن کا بعد میں بھی اسلام ثابت نہیں تھا۔ یعنی کس کمال کا وجود ہے علی بن ابی طالب کا۔ میرے مولا فرما رہے ہیں، میرے مولا فرما رہے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی، جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں چیخنے کی آواز سنتا تھا۔ جب پہلی مرتبہ مجھے چیخنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، تو میں نے کہا ما ھذہ الرنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے، یہ کون ہے جو روتا ہے جب آپ پر وحی آتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان ہے، جب مجھ پر وحی آتی ہے تو یہ بل بلا کے روتا ہے۔ اور یہ کہہ کر نبی نے جو مولا علی کے فضائل بیان کیے ہیں ان میں ایک جملہ تو سنتے جائیے نا۔ مولا نبی فرماتے ہیں یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، الا لا نبی بعدی، فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اعلان توحید کے موقع پہ بھی فساد ہوا، جھگڑا ہوا، اعلان نبوت کے موقع پہ بھی جھگڑا ہوا، فساد ہوا۔ بھائی اہل دقت سے اور صاحبان فہم و فراست سے میں اب کی منزل پر توجہ زیادہ چاہوں گا۔ لیکن جب مولا علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا تو یہ واحد اعلان ہے جس پہ مبارک بادوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ 200 سے زیادہ صحابہ کرام نے علی کی شان میں قصیدہ کہا۔ یہ قصیدہ کہنے والے وہ شاعر تھے جو فی البدی قصیدہ کہہ سکتے تھے۔ شاعری میں ادیب حضرات تشریف فرما ہے، شاعری میں فی البدی کہنا اور آمد کی کیفیت مسلسل رہنا۔ میں کم سن تھا، میں نے انیس دورہ حضرت نسیم امروہی علی اللہ مقامہ کی زیارت کی،
यानी न सिर्फ ज़ियारत की, उनके वो जो बच्चे किसी कोने में चाय पानी पिलाने के लिए बैठे होते हैं, उनमें से हम रहे कोई 7-8 साल। तो मुझे ये है कि उन्होंने हमारे आबाई इमाम बारगाह में पहला अशरा तहतुल लफ्ज़ का मरसिया तहतुल लफ्ज़ में वो पढ़ते थे, अपना मरसिया और मरसिए की समात, मजमा भरपूर। ऐसे ही जिस शख्सियत की तरफ निगाह उठा के देखें वो अपने वक्त का अदीब और शायर और उर्दू का एक माहिर, और मीर जनाब नसीम अमरोही मरसिया पढ़ करते थे। मैंने नदीम भाई नसीम अमरोही को अपनी आँखों से देखा। एक मरतबा हमारे एक बुज़ुर्ग थे बुनियाद अली तकवी साहब, उन्होंने उनको एक मिसरा दिया कि हुजूर इस पे कुछ कह दीजिए। तो उन्होंने वो मिसरा लिया और कलम और कागज़ तो उनके सामने रखा ही होता था, तो उन्होंने बग़ैर कलम हटाए, बग़ैर मिसरा काटे हुए 25 शेर गए, कहते चले गए जैसे पहले से उनके जहन में सारे मिसरे हों, और नया कलाम उन्होंने उस वक्त में, इस कादिरुल कलाम शायर। तो ये कम बात नहीं है। मैंने आज 6 मुहर्रम को भी अनीस दौरा नसीम अमरोही का तज़किरा किया है। अल्लाह इनकी वजह से कितने अज़ाई खिदमात सरअंजाम पाए हैं, क्या क्या हुआ है इन बुज़ुर्गों की वजह से। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बुलंद सलवात मग़फ़िरत के लिए पढ़ रहे हैं। तो उधर जो सहाबा कराम में 200 मुफ्ती साहब 200 सहाबियों ने रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, इन लोगों ने, इन शख्सियात ने मौला अली की शान में कसीदा कहा है। एक कसीदे का तो पहला मिसरा मुझे ये दिल कर रहा है आपको सुना दूं, और वो मिसरा मुहावरा बन गया अरबी जबान का। और वो मिसरा, वो शेर जब सुनाया गया कि जब मौला की शहादत भी हो गई, इब्न अब्बास का सामना हुआ उस शायर से, तो कहा कि अली दुनिया से चले गए, कैसा लगता है, अली याद आते हैं? तो हज़रत इब्न अब्बास की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अली के बगैर तो, उनकी याद के बगैर तो हमारा कोई दिन ही नहीं गुजरता। तो कहने लगे क्या सिर्फ तुम ही चाहते हो अली को, हम नहीं चाहते। अपने हुजरे में गए और एक कागज़ निकाल कर लाए, एक तहरीर निकाल कर लाए। अब वो कागज़ पर थी, पत्ते पर थी, तहरीर निकाल कर लाए। कहने लगे कि तुम समझते हो कि मेरा अली से कोई मुशाजरा था, और वो सही है कि ऐसा था, मगर जब अली दुनिया से गए तो अली के जाने के बाद मुझे अपना वो कसीदा याद आया जो मैंने गदीर में कहा था, और फिर उस कसीदे को मैं आज तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तो उसका जो पहला मिसरा था, वो मिसरा ये था कि अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। ये अरबी में मुहावरा है, फजीलत तो है ही वो जिसका इकरार दुश्मन करता हो। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह पाक मुहर्रम ने इतना बड़ा टेंट लगाया है आज अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़ाहिर है तातीलात के अय्याम भी हैं, इस वक्त भरपूर मजमा है। बुलंद सलवात दिया करें। तो बात रोशन है कि ऐलान तौहीद के मौके पे ऐसा हुआ, ऐलान नबूवत के मौके पे बहुत कुछ हुआ, मगर ऐलान विलायत अली मौला के मौके पर मुबारकबादें दी गईं। और सबसे ज़्यादा जो मशहूर मुबारकबाद है वो तो हज़रत उमर की है। फरमाते हैं बखिन बखिन लका यबना अबी तालिब असबहता मौलाया। अरबी ग्रामर जानने वाले बैठे हैं। असबहता मौलाया व मौला कुल्ले मुमिनिन व मुमिना। असबहता सीगा असबहा बाता असबहता असबहा कैफियत के बदलने के मौके पे बोला जाता है। जब कैफियत बदल जाए तो उस लिए असबहा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहां फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हो गए हर मोमिन और मोमिना के मौला, आपको मुबारक हो। भाई यहां मैं एक जुमला अपने मोहतरम सामे के हवाले करना चाह रहा हूं। मौला के आप 22 माना निकालिए, मगर मुबारकबाद का माना निकालिए, सिवाय इस बात के कि कुछ हुआ है जो पहले नहीं था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले अली इब्न अबी तालिब पर बुलंद सलावत।
صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ تو یہاں نبی مکرم سے متعلق پروردگار عالم نے جو قسم کھائی ہے، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، جی وہ جو نسبتیں ہیں نا، وہ رات کی نسبت تو شب ہجرت کی ہے، والنہار کی نسبت غدیر کی ہے، والعصر کی نسبت عصر عاشورہ کی ہے، یعنی کوئی ایک وقت ایسا تاریخ میں آنے والا ہے جو قابل قسم پروردگار ہے۔ یہ والشمس وضحاها بہت روشن بات ہے، میں نے بات کی ہے تو ذرا اسے مکمل کر دوں کہ یہ سورج جو ڈوب جائے، یہ سورج جو غروب کر جائے، یہ جو سورج گہن خوردہ ہو جائے، اس سورج کی اللہ قسم نہیں کر رہا، بلکہ کوئی سورج ہے کہ جو سب سے پہلے نکلا تھا اور سب چلے جائیں گے مگر وہ روشن رہے گا۔ کوئی سورج ہے جو ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، جس کے بعد بھی کچھ نہیں رہے گا سوائے اللہ کے۔ اور کوئی دوپہر ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو بدلیوں میں تبدیل کرے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اسے مرحلوں میں تبدیل، اور ایک چاند بھی ایسا ہے جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ جی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ مکمل چمک رہا ہوتا ہے، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ وہ سورج کون سا ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ وہ سورج محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ چاند جو سورج کے پیچھے چلتا ہے اسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ نہ اس سورج کو کبھی گہن لگے گا، نہ کہ اس چاند کو کبھی گہن لگے گا، یہ ہمیشہ تابناکی کے ساتھ روشن رہیں گے ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس آیت میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس آیت میں اللہ نے دونوں پیغاموں کو دیا ہے۔ ایک، تمہارے رب کی قسم، یہ پیار بھرا جملہ آپ کی محبت کی تبلیغ ہے۔ یہ مجمع، یہ آیت پڑھنے والا نبی کی محبت کی طرف راغب ہو، نبی مکرم سے پیار کرے، نبی سے محبت کرے، محبوب کبریا سے محبت کرے، نبی کا عاشق بن کے رہے، اور ہماری عزت اور آبرو بھی اگر ہے تو وہ نبی کی محبت میں ہے۔ اقبال کے دو مصرے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ما ز نام مصطفیٰ، ہمارا اگر کوئی مقام حیثیت ہم ہیں، اگر کچھ ہیں تو وہ بے نام مصطفیٰ ہے۔ کبھی بات ہو کہ خود اقبال نے فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی اور فلسفہ محبت اور فلسفہ عشق کے اندر، اور اقبال کا مومن کون ہے، کبھی اس موضوع پہ بات ہو۔ اس ممبر سے علامہ اقبال پر بہت بات ہو چکی ہے، اور بہت ہی سج کر بات ہو چکی ہے، اور صاحبان حق نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ علامہ رشید ترابی علامہ اقبال پر اس ممبر سے بہت کچھ فرما چکے ہیں، لہذا کسی کے دل میں بار برابر سبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں اقبال کا یہاں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اقبال جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہماری ضرورت تھی، آج پاکستان کو اقبال کی سوچ کی پھر ضرورت ہے۔ تو اقبال نے جو فلسفہ خودی اور بے خودی کے بعد فلسفہ محبت اور فلسفہ عشق دیا ہے نا، اس فلسفہ عشق کا جو محور قرار دیا ہے وہ نبی کی ذات کو قرار دیا۔ اقبال کہتے ہیں امت کبھی نہیں اٹھ پائے گی، امت کبھی ترقی نہیں کر پائے گی، امت کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اسے اپنے عشق کا محور نبی کی ذات کو قرار دینا ہو۔ سارا تصور اپنا نبی تک لے جاؤ اور نبی کو اپنا معشوق مان لو، امت مصطفیٰ کھڑی ہو جائے گی، امت مصطفیٰ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو عشق مصطفیٰ ہے، یہ جو محبت مصطفیٰ ہے، اس میں تو اللہ ہمیں سب سے پہلا عاشق نظر آتا ہے۔ فلا وربک سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، جہاں بندہ رہا ہے، معراج مصطفیٰ سرکار کو ہو رہی ہے، تعریفیں اللہ کی ہو رہی ہیں۔ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ میں نے کل یا اسے پچھلی مجلس میں کہا تھا، وہ تو نام لے کر بھی بات نہیں کرتا اپنے نبی کی۔ پورے قرآن میں 4 دفعہ سے زیادہ تو محمد بولا ہی نہیں ہے اس نے۔ وہ تو کہتا ہے تو مزمل کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، وہ تو ضمیروں سے بات کرتا ہے، وہ تو اشاروں میں بات کرتا ہے،
وہ تو ہر اپنی بات کے ساتھ اپنے نبی کی بات کرتا ہے. وہ تو ایسی توحید ہی نہیں چاہتا جو مصطفیٰ کے بغیر مل رہی ہو. وہ تو وہ عبادت چاہتا ہے جس میں میرے محمد پر صلوات پڑھی جاتی ہو. محمد آل محمد سلام. تو پہلا پیغام عیسیٰ کریمہ کا نبی مکرم کی محبت کا اظہار ہے، اور دوسرا پیغام نبی مکرم کی حاکمیت کا اظہار ہے. میرا نبی کیا ہی کہنا، کیا ہی حسین بات ہو کہ جس سے محبت ہو وہی حاکم ہو، جو حاکم ہو اس سے محبت بھی ہو. کامل محبت تو جب بنے گی کہ جس سے محبت کر رہے ہو وہی تمہارا حاکم بن جائے، اور جسے اللہ نے تمہارا حاکم بنایا ہے وہی تمہارے لیے محبوب بھی ہو جائے. قرآن مجید کی ایک آیت تو تقرا کروا کے لگانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ طے ہو جائے کہ محبتوں کا مسئلہ غیبی ہے، یہ پیسوں سے کسی کی محبت بنائی نہیں جاتی. ہاں علم سیکھا جاتا ہے، فن علم پڑھا جاتا ہے، فن سیکھا جاتا ہے، محبت ہوتی ہے. محبت پڑھائی اور سکھائی نہیں جاتی، محبت ہوتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. اگر آج کسی سے کسی کو محبت ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے، اور وہ محبت ایسی ہے کہ جان دینے کو تیار ہے، محبت سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو مانو یہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پہ جانیں قربان ہوتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلا نام سرکار دو جہاں کا ہے. وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر جان دینے والا جس درخت پہ سولی لٹکایا جائے گا اس درخت کو پانی دیتا رہا، اس میثم میں تمار کے مولا کو علی کہتے ہیں. یہ جانوں کے نذرانے دینے والے، اپنے آپ سے گزر جانے والے، یا ہمیں نبی کے عاشق نظر آئے، یا ہمیں علی کے عاشق نظر آئے، یا کربلا میں ہمیں حسین کے عاشق نظر آئے. 72 کی تعداد ہے، مگر مولا حسین نے ایک جملے میں پوری کتاب لکھ دی ہے اصحاب حسینی کے لیے. شہداء کربلا کے لیے امام حسین کا ایک جملہ مکمل کتاب ہے. انی لا ارا اصحابا کا اصحابی. چراغ بجھا دیا تھا تاکہ جو جانا چاہتا ہے وہ جاتے ہوئے شرمسار نہ ہو. پھر یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر چاہو تو ایک ایک اہل بیت کے فرد کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہارے پاس عذر قائم ہو سکے کہ تم نے اہل بیت کی حفاظت میں ایسا کیا. مگر جب چراغ گل کر کے دوبارہ روشن کیا گیا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بلکہ اصحاب کی نمائندگی اور عوام کی نمائندگی اور سفارت کرتے ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا، مولا اگر ہم 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ایک جملہ تو بڑا عجیب فرمایا حضرت حبیب ابن مظاہر نے. فرمایا اگر آپ ہم سے کہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ سکتے ہیں مگر آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ساری رات بھی کل صبح عاشور کی تیاری میں رہے، اور صبح عاشور تو اصحاب ایک دوسرے سے اس انداز سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ جیسے شوق شہادت اور رغبت شہادت اور اپنے رب سے ملنے کا شوق اور اپنے مولا پہ قربان ہونے کا جو ذوق ہے وہ دیدنی ہے تاریخ کربلا اور مقتل کربلا میں. من الناس ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اس آیت کی خوشبو آ رہی تھی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ آیت تھی جسے اصحاب
ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ کربلا کا دن نمودار ہوا، امام نے ہر مجاہد کا لاشا خود اٹھایا۔ 72 شہید تو وہ تھے جو اول سے آخر تک امام کے ساتھ رہے، مگر شہدائے کربلا کی تعداد تو اس سے زیادہ ہے نا۔ جو شب عاشور آئے، جو صبح عاشور امام کی نصرت کے لیے آئے، ان کی تعداد ملا کر کربلا میں جو بڑی قبر ہے نا، اللہ آپ کو کربلا کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب مولا امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو امام کی قبر کے ساتھ ایک بڑی قبر ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ اس گنج شہیدہ میں جو نام ہے وہ 100 سے زیادہ ہیں۔ وہ تمام شہداء جن کے لاشیں حسین اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ تصور کریں، امام حسین کربلا میں 56 برس کے ہیں نا۔ شاید حسین مولا نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا ہو۔ ایک لاشا لا کے رکھتے تھے، دوسرے کی خبر آ جاتی تھی کہ وہ بھی مارا گیا، اور پھر امام حسین اس شہید کو بھی لانے کے لیے میدان میں روانہ ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا کہ مولا یہ لاشا میں اٹھا لوں، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے۔ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے۔ عزیزدارو، آپ آمادہ ہو گئے نا، آج 6 محرم ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کس کے مسائل پڑے جاتے ہیں۔ خاص طور پر 5 محرم سے اور 10 محرم تک کی مجلس میں تو ہمیں بنی ہوئی مجلس ہوتی ہے، آمادہ مجلس ہوتی ہے۔ ہمیں تو صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، آپ کربلا آ جاتے ہیں۔ امام حسین نے عاشور کے دن لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ خود امام کی آنکھوں سے آنسو، زبان پر کلمات تشکر، شکرن شکرا حقن حقا کے الفاظ، مگر آنکھوں میں امام کے آنسو آ جاتے تھے۔ وہ 4 لاشیں میں نام لوں گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آ جائیں گے۔ جو رونے آئے ہیں ان کے لیے 4 نام لے دیتا ہوں۔ پہلا نام جس پر حسین بہت روئے، حضرت قاسم کا نام، اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا، امام حسن مجتبیٰ کے فرزند کا لاشا۔ کل 7 محرم کو اس شہزادے کو مہمان بنائیں گے نا آپ۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ ہے علی اکبر کا لاشا۔ مجھے اجازت دیجئے 9 محرم کو حضرت علی اکبر کو سلام کریں گے۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں۔ یہ دوسرا لاشا جس پر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو بہت آئے۔ تیسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ ایک مرتبہ دل دہل جاتا ہے یہ نام سن کر، ایک احترام کے لیے پورا وجود ایک مرتبہ کھڑا ہونے لگتا ہے، پورا وجود آمادہ استقبال ہونے لگتا ہے۔ اور تیسرا نام ہے عباس کا نام۔ امام اپنے بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑا ہے، اس لیے کہ حضرت عباس نے فرما دیا تھا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، حق ہے ایسے ہی رونے کا۔ یہ تیسرا لاشا جس کا بھی نام سنا ہے تو آپ سے رہا نہیں گیا۔ چوتھے شہید کا نام بتاؤں؟ چوتھا شہید جس پر حسین بہت روئے وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹا پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیماً۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، میں نے قصداً مصائب کا دورانیہ
طے کیا کہ آج کچھ دیر آپ کے ساتھ زیادہ رہا جائے۔ 6 مہینے کا بچہ۔ مجھے اندازہ ہے مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، اور جو یہاں مرد بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے بچے تو ہیں۔ جن گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں وہ میری باتوں کو زیادہ محسوس کریں گے۔ اگر دودھ پیتے ہوئے بچے کی ماں دیکھے کہ اس کا بچہ بھوکا ہے تو اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ وہ کبھی شوہر سے کہتی ہے، کبھی اس بچے کے بھائی سے کہتی ہے، گھر میں جو مل جائے جو نظر آ جائے اس سے کہتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے۔ عزادارو، یہ چھوٹا بچہ کتنے گھونٹ دودھ لیتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست، بنارس انڈیا کے رہنے والے، میرے ساتھ قم میں وہ طالب علم تھے، بہت فاضل عالم دین ہے، اس وقت بمبئی میں۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ بنارس میں ان کے شہر سے روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ رستوں سے گزرتا ہوا مراحل کو طے کرتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس ایک سال ہمیشہ کی طرح نکلا، تو میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اس جلوس میں ہم آگے کی طرف چلے گئے تاکہ آگے انتظام دیکھ سکیں کہ روڈ رستے کی صفائی ستھرائی کے انتظام کیسے ہیں۔ کہنے لگے ہم آگے جا رہے تھے، جلوس پیچھے تھا، تو اچانک ہماری توجہ ہوئی کہ سامنے جو چوک ہے اس پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو ایک عجیب بات اور نظر آئی، وہ یہ کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ کہنے لگے جب ہم ان کے برابر سے گزرے تو ایک خاتون کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اللہ، حق ہے ایسے رونے کا۔ جب جناب علی اصغر کے مصائب بیان ہونا تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام ہو۔ امام حسین تو حسین ہے نا، حجت خدا ہے، قطب عالم امکان ہے، ان کے بغیر تو کائنات سانس نہیں لے سکتی۔ اللہ نے انہی کی وجہ سے ساری کائنات کو روکا ہوا تھا۔ مگر سلام اس بی بی پر ہو جو بظاہر بنی ہاشم کی بی بی نہیں ہے، مگر کیا امام حسین کی وفادار زوجہ ہیں کہ امام نے اپنے ایک اشعار میں ایک شعر میں یہ نظم کیا خود حسین مولا نے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہو۔ ان دونوں بیویوں نے امام حسین پر اپنے آپ کو کیسے قربان کیا ہے۔ حضرت رباب جب مدینہ چلی گئی نا واقعہ کربلا کے بعد، تو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی۔ حضرت رباب مدینے میں گھر کے صحن میں دھوپ میں بیٹھا کرتے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا ابو حمزہ صومالی، امام سجاد کی دعا ہے جو حضرت ابو حمزہ صومالی سے منسوب ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد کئی دن کے بعد میں امام سجاد سے کچھ سیکھنے کچھ سمجھنے کے لیے حضرت کے دروازے پر پہنچا۔ کنیز نے مجھے صحن سے گزارتے ہوئے حضرت کے حجرے میں پہنچایا۔ جب میں حجرے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں بہت دیر تک میں حضرت سے سیکھتا رہا، جب واپس ہوا تو پھر مجھے صحن سے گزارا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھی ہے جہاں دھوپ ڈھل کر آ گئی ہے۔ وہ چادر میں برقعے میں ایک بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام نے مجھے آواز دے کر کہا ابو حمزہ کیوں رک گئے ہو، جا کیوں نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہوئی ہے، کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، اسے میری وجہ سے معاف کر دیجئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے دھوپ میں لاشے کو دیکھ کر دھوپ
लाशे को देखकर बाबा से वादा करके आई थी कि जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। इमाम सज्जाद बराबर में जाके बैठे, अम्मा आप तो गैर भी कहते हैं साए में आ जाइए। तो कांपती भी आवाज में फरमाने लगी, हुरमला मारा गया। वो जो धूप में बैठकर जनाबे रबाब ने मरसिए लिखे हैं ना, जनाबे रबाब ने जो धूप में बैठ के मरसियां, इमाम हुसैन के मरसिए को लिखा है, मरसिए जनाबे रबाब से, जनाबे ज़ैनब कुबरा से, जनाबे उम्मुल बनीन से मरसिए हैं करबला के वाक़यात पर। हजरत रबाब ने जो उनमें एक मरसिए के एक शेर के मफहूम को बयान करूंगा। जब कभी इमाम हुसैन याद आ जाते थे तो उनके मरसिए को लिखती थी, कभी अली असगर याद आ जाते थे तो अली असगर पे मरसिया। हजरत अली असगर पे धूप में बैठी मरसियाँ लिख रही हैं, तो मरसिए के एक शेर का मफहूम यह है, ए अली असगर, मैंने बहुत बच्चे देखे जिनका दूध छुड़ाया जाता है तो उनका लाड उठाया जाता है, मैंने तुझ जैसा बच्चा नहीं देखा जिसका तीर से दूध छुड़ाया गया। अजरो कमल अल्लाह। मेरे अंदर भी इतना हौसला नहीं है, मैं ये जिक्र मसाइब हजरत अली असगर इतने सख्त मसाइब हैं जिन्हें बयान करने की मेरे अंदर ताब नहीं है। बस एक बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अज़ादारो, यही 6 मुहर्रम चंद साल पहले एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया। मैंने बड़ी बाजी बहन से कहा कि आपा मुझे मछली तल दो, तो दादी तख्त पर बैठी हुई थी, उन्होंने आवाज देकर कहा बेटा मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा दादी हलाल मोहम्मद तो हलाल है, मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल हो। कहने लगी हाँ बेटा तुम जदीद जमाने के लोग हो ना, आज के बच्चे हमारी कहाँ बात मानेंगे, जाओ जाके मौलाना से पूछ कर आ जाओ। तो मौलाना दादी ने कहा है कि आपसे पूछूं, आप बताइए मैं मछली खा लूं। तो वो बोल रहा था और मैं रो रहा था। मैंने रोते हुए उसे कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, दादी की बात मान लो। कहने लगा मैं समझा नहीं। मैंने कहा दादी की बात मान लो, हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। अमा तरौना कैफा यतलज़्ज़ा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह बंद करता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना